عید قربان سر پر آ پہنچی، من پسند جانور خریدنے کے لیے بس آج آخری دن ہے۔ کراچی کے عوام ایک منڈی سے دوسری منڈی کے چکر لگا رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں قائم عارضی منڈیوں کے دام بھی دگنے ہیں۔ دوسری جانب ویوپاری بھی اخراجات کا رونا رو رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے رضوان احد خان سے۔ رضوان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شہر میں منڈیوں میں رش دکھائی دے رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو شہری ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اس دفعہ بہت زیادہ ہے۔ جو بچڑے پچھلی دفعہ 3 لاکھ کے تھے، 2.5 لاکھ کے تھے، وہ ابھی 4 اور 4.5 لاکھ روپے کے فروخت ہو رہے ہیں۔ لوگ یقیناً پریشان ہیں کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، لیکن دوسری جانب بیپاری جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی پیچھے سے ہو چکی ہے۔ جہاں سے ہم یہ جانور جنگل سے لاتے ہیں وہاں سے ہی مہنگا ہو جاتا ہے، اور یہاں آنے کے بعد جب منڈی کے اندر آتے ہیں تو یہاں کے متعدد خرچے ہیں، پانی، گیس، لائٹ، یہاں پر ٹینٹ، جگہ کے تمام خرچے اگر ملاتے ہیں تو یقیناً جانور مہنگا ہو جاتا ہے۔ کچھ بیپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ خود بھی پریشان ہے کیونکہ پیچھے سے مال بہت مہنگا ہے، تو اسی حساب سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں مال کو، خرچے کو، پھر سارا جو خرچہ ہے یہ جانور پہ جاتا ہے، تو اس لیے جانور مہنگا ہو جاتا ہے۔ کیا خرچے، کس طرح کے خرچے وہاں سے یہاں تک آپ لوگوں کے کیا خرچے؟ بھائی فی گاڑی 1 لاکھ روپے وہاں سے لیتی ہے، پھر ٹول ہے، ٹیکس ہے جانور کا، یہاں سے پھر اپنا خرچہ ہے، کلو کا خرچہ ہے، باڑے کا خرچہ ہے، شیڈ کا خرچہ ہے، پانی کا خرچہ ہے، بھوسے کا خرچہ ہے، ہر چیز کا خرچہ۔ اچھا، کچھ اور بھی یہاں پر ہمارے ساتھ بیپاری موجود ہیں، ان سے ہی بات کریں گے۔ پچھلے سال 3 کا ملتا تھا، ابھی وہ 4 کا ملا ہے۔ یہ بچڑا میرا جو ہے یہ 6 من ہے، یہ گوشت کے حساب سے 4.5 لاکھ روپے کا ہے۔ یہ بھائی والے بولتے 3.5 لے لو، 4 لے لو، ہم یہ 5 سے کم نہیں بیچیں گے۔ جی بالکل، یہ بیپاری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ یا تو پنجاب سے زیادہ تر بیپاری آتے ہیں، اندرون سندھ کے مختلف شہروں سے آتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جانور پیچھے سے مہنگا ہو گیا، اور اس کے بعد کراچی میں جو منڈیاں لگی ہیں وہاں کے جو خرچے ہیں، وہاں پانی خریدنا پڑتا ہے، چارہ خریدنا پڑتا ہے، جگہ کا رینٹ دینا پڑتا ہے، جس کے باعث یہ جانور جو ہیں مہنگے فروخت ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال کے بنسبت اس سال جو پچھلے سال جو 3 لاکھ کا جانور تھا وہ اس سال 4 اور 4.5 لاکھ روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی، عید الاضحیٰ میں چند گھنٹے ہی باقی ہے، تاہم قربانی کے لیے جانور کی خریداری کا مشن ابھی پورا نہیں ہو سکا۔ مویشی منڈیوں میں بے پناہ رش لگا ہوا ہے، تاہم مہنگائی کے باعث شہری پریشان ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں، اس وقت ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر علی خان۔ جی عمیر۔ جی، کل عید ہے اور چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور فرزندان اسلام ابھی بھی اس کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے بجٹ کے مطابق ایک مناسب، خوبصورت اور صحت مند جانور مل جائے۔ اسی حوالے سے شہری جو ہے وہ منڈیوں کا رخ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ کافی گہما گہمی ہے منڈیوں میں، اور شہریوں کا یہ گلہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال منڈیوں کا ریٹ بہت زیادہ ہے، قوت خرید جو ہے وہ اس میں جانور نہیں آ رہا۔ جو جانور پچھلے سال ان کو 2 سے 2.5 لاکھ میں مل گیا تھا، وہ اب 4 سے 5 لاکھ میں اس کی رینج پہنچ چکی ہے۔ تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے اجتماعی قربانی کا رجحان جو ہے وہ اس سال دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو لوگ قربانی جو اپنا جانور نہیں خرید پا رہے، وہ اس ٹائم جو ہے وہ مساجد میں اور مختلف تنظیموں کے ساتھ جو ہے حصہ ڈال رہے ہیں تاکہ سنت ابراہیمی ادا کر سکیں۔ جی، عید قربان صرف ایک دن کی دوری پر قصور کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش عروج پر پہنچ گیا، لیکن مہنگائی کے طوفان نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کو متوسط طبقے کے لیے کڑا امتحان بنا دیا ہے۔ منڈی میں خریدار اور بیوپاری ایک دوسرے پر الزامات لگاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نمائندہ ابتد عدنان باری اس وقت مویشی منڈی میں موجود ہیں، مزید انہی سے جان لیتے ہیں۔ عدنان شوکت، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل، مویشی منڈی کے باہر ہم موجود ہیں۔ اگر مویشی منڈی کی بات کی جائے تو ادھر خریدار اور بیپاری حضرات بہت پریشان ہیں۔ اگر بیپاری وہ کہہ رہے ہیں کہ خریدار آتے ہیں تو ریٹ صحیح نہیں لگاتے، اور اگر خریدار سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ بیپاری حضرات ریٹ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، جس وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ لوگ عید کے چند ہی گھنٹے باقی ہیں، اور جو 25 کلو کا بکرا اس کا 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی صبح سے نا یہ منڈی میں آئے ہوئے ہیں، لیکن ادھر ریٹ ہی بہت زیادہ ہیوی ہیں۔ جو تقریباً 20 سے 25 کلو کا بکرا ہے اس کا 1.5 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں۔ بڑا جانور ہے اس کی بات کر لیں تو بڑا جانور 4 لاکھ 3.5 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ نا ہمارے لیے قربانی کرنا بہت مشکل ہے۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی، اور ان کا کہنا ہے کہ 25 کلو کا جو بکرا ہے اس کا 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں، اور جو بڑا جانور ہے ان کا 3 لاکھ سے لے کے 6 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ قربانی کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ جی، لاڑکانہ میں عید قربان کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، تگڑے اور خوبصورت جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈی میں شہریوں کا رش ہے۔
मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक मंसूर अब्बास अबड़ू से। जी मंसूर। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, लारकाना में ईद उल अज़हा की आमद है, हर तरफ जो है जोश व खरोश देखा जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी करने के लिए शहरियों ने जो है मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। लारकाना शहर में छोटी और बड़ी जो मवेशी मंडियां वो कायम कर दी गई है, जहां से दूर दराज से बेव्यापारी जो है खूबसूरत जो जानवर हैं यहाँ पे ला रहे हैं, जिनकी कीमतों हज़ारों से लेकर लाखों तक जा रही है। तो वहीं शहरी जो है कीमतें सुनकर जो है परेशान हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि ईद उल अज़हा साल में एक मरतबा आती है और सुन्नत इब्राहिमी है तो वो करनी इंतहाई ज़रूरी होती है। दूसरी जानब बेव्यापारियों को दाम जो है वो मनमाने होते हैं। दूसरी जानब बेव्यापारियों का ये कहना है कि वो सारा साल जो है इनके जानवरों की देखभाल करते हैं और वो मुनासिब जो है दाम ले रहे हैं, लेकिन शहरियों को उनमें परेशानी हो रही है। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी तो करनी है। वहाँ पे जो मवेशी मंडी है छोटी और बड़ी, वहाँ पे शहरी खूब खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो वही जानवर भी खूबसूरत जो है वो खरीद रहे हैं। जी अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।